اس کو بڑی تکلیف ہے بھاولپور یونیورسٹی کے، وہ بھی دور کرتا ہوں۔ اس کو بڑی تکلیف ہے بھاولپور یونیورسٹی کے، وہ بھی دور کرتا ہوں، ابھی دور کرتا ہوں، ابھی تمہاری تکلیف ابھی دور کرتا ہوں، تمہاری تکلیف نہیں پلیز آپ اس طرح ڈسٹرب کریں گے میں ان کو ٹائم دیتی دوں گی۔ آپ اگر ڈسٹرب کریں گے میں انہیں ٹائم دیتی دوں گی۔ آپ کراس ٹاک نہ کریں، سینئر پارلیمنٹیرین ہے، کراس ٹاک نہیں کریں۔ آپ کو ہم ہمیشہ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کے نام سے ہی بلاتے تھے جب آپ سندھ میں ڈپٹی اسپیکر صاحبہ تھیں، اور پلیز ٹو سی ہماری خواتین کو ان سیٹس پہ بیٹھ کے اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ چونکہ میرے بھائی کا نمبر ہے تو میں 1 منٹ کے اندر ہی بات کرتا ہوں۔ چیمہ صاحب سے ہمیشہ احترام کا تعلق رہا اور میں ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر رہا 13 سے 18 کے بیچ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں۔ گفتگو انہوں نے کی، میں تو ابھی بیچ میں آیا ہوں، 2 دفعہ میرا نام لیا ہے، انہوں نے کہا کہ سچ بولیں گے تو سچ بولنا چاہیے۔ ہمیشہ میں نے بالکل آپ کو دیکھا آپ ایشوز پہ سٹینڈ لیتے تھے، خاص کر مجھے وہ وقت یاد ہے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایشو جب تھا تو اس میں خان صاحب کی آپ نے سپورٹ کی، میری بھی سپورٹ کی، آپ نے ختم نبوت کے سپاہی ہیں آپ۔ لیکن کچھ چیزیں میں ریکارڈ درست کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں میں آپ کو چیمہ صاحب دوش نہیں دیتا، آپ کی پارٹی کی پالیسی ہوگی، آپ کی بھی ایک پارٹی ہے، آپ کے سینئر ہیں شجاعت صاحب، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز پہ میں ہمیشہ شجاعت صاحب کی اور پرویز الہی صاحب کی فیملی کی بہت زیادہ قدر کرتا تھا، کئی دفعہ ان کے گھر آنا ہوا، ان سے ملاقات ہوئی، کہ جب یہ ہاتھ دیتے ہیں تگڑا ہاتھ دیتے ہیں دوستی میں۔ افسوس کہ سائفر والے معاملے پہ پتہ نہیں کہاں سے اشارہ آیا کہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا، آپ کا طریقہ نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ میں حیران ہوں، مجھے وہ جگہ یاد ہے جہاں میرا دوسرا بڑا بھائی مکسی صاحب بیٹھے ہیں اور وہاں سے میرے بڑے بھائی چیمہ صاحب نے ایک سپیچ کی تھی، چیمہ صاحب آپ کو یاد ہوگا، اور میں اور مراد سعید ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس دن چیمہ صاحب نے مراد اور میرے اور شہریار بھائی سے زیادہ خان صاحب کو سپورٹ کیا تھا، ڈیفینڈ کیا تھا۔ وہ سپیچ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہوگی۔ میری خواہش ہوگی کہ اس سکرین پہ وہ سپیچ جو چیمہ صاحب نے خان صاحب کی سپورٹ میں کی تھی اور اس سکرین پہ وہ سپیچ جو آج خان صاحب کے خلاف کی ہے، دونوں چلائیں اور پھر فیصلہ آپ کریں کہ سچ کون بول رہا ہے۔ تھینک یو۔ اور آخری بات، چونکہ وقت بہت کم ہے، تو چیمہ صاحب نے کہا، پھر صد احترام کیونکہ ذاتی تعلق تو ہے لیکن پارٹی پالیسی سے مجبور تھے، پتہ نہیں کدھر سے اشارہ آ جاتا ہے، یہ اشارہ نہیں تو پاکستان کے بیڑا غرق کیا ہے۔ اس لیے تو اس دن میں نے کہا کہ یہاں فیصلے کرو یار، ہماری لیڈرشپ ہے لیکن آپ بھی لیڈرز ہیں، ہم سب لوگ ہیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، سچی حق کی بات کیا کریں۔ تو ڈپٹی تو آنریبل چیئر پرسن صاحبہ، آخری بات صرف 10-15 سیکنڈ، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے اور آج میں چیمہ صاحب سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں، بڑے بھائی سے، کہ میں سچ بول رہا ہوں آپ بھی بولیں، اگر اس بات میں جھوٹ ہے تو آپ مجھے کہیں، اللہ کے 100 ناموں کے نیچے ہیں، کہ عمران خان صاحب نے 17 ستمبر 2018 کو میں کابینہ کا حصہ بنا ایز اے اسٹیٹ منسٹر، شہریار بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، زرتاج بھی بیٹھی ہیں ہماری بہن، وہ بھی اس کابینہ کا حصہ تھی، وہ میرے تھوڑے بعد کابینہ کا حصہ بنی۔ آنریبل چیئر پرسن صاحبہ، عمران خان صاحب کی یہ آخری بات بتا کے پھر میں بیٹھتا ہوں۔ میٹنگ ختم ہوئی، ایجنڈا کلیئر ہوا، خان صاحب نے اعظم خان صاحب سے پوچھا جو PS2 پرائم منسٹر تھے، SPM، کہ اعظم صاحب کیا ایجنڈا کلیئر ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی سارا کچھ کلیئر ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمام سرکاری لوگ ایوان سے ہاؤس سے چلے جائیں، میں نے اپنے وزیروں سے کچھ بات کرنی ہے۔ اور جب وہ چلے گئے، دروازے بند ہوئے، صرف ہم رہ گئے اور خان صاحب رہ گئے۔ اور مجھے وہ بات خان صاحب کی ایسی یاد ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ابھی میں بات کر رہا ہوں، کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا، میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں، میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن تم لوگوں میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عمران خان نے اپنی کابینہ کو کہا، اور جس شخص پھر کوئی الزام لگا اس کو ہٹایا، اور سب سے نزدیک ترین شخص جو ان کے کبھی بھی قریب، اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں تھا، جہانگیر خان ترین کو انہوں نے پھر انہی ایشوز کی وجہ سے چینی کمیشن رپورٹ کی وجہ سے ہٹایا۔ آپ صرف اتنا بتا دیجئے، چیمہ صاحب سچ بولے گا، کیا خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ بہت شکریہ۔ تشریف رکھیں۔ ٹھیک ہے، ان کا مائک آن کر دیں، لیکن اس کے بعد میں نہیں کسی کو اجازت دوں گی۔ بالکل صحیح بات کیا انہوں نے، علی محمد خان نے۔ میں لائٹر نوٹ پہ ان دوستوں سے بات کر رہا ہوں، اور کنکلوژن کی طرف بھی ذرا چلے۔ پرویز خٹک صاحب میرے پاس تشریف لائے، کہنے لگے کہ یار وہ کہہ رہے ہیں کاف لیگ والوں کو انوائٹ کر لو تو ان کا بس کھانا پوری کر لو، لے کے ان کو جنرل فیض آ جائے گا رات کو کھانے پہ۔ میں نے کہا یار جنرل فیض سے کو آج ہم کو لے ہی جائے کھانے پہ تو ہم چلے جائیں گے کھانے پہ، اگر وہ ہمیں لے گیا۔
ہر جگہ پہ یہ عمران خان صاحب از آن ریکارڈ سیئنگ دس کہ جی کورم جو ہے وہ کون پورا کیا کرتا تھا اس ہاؤس کا کورم اسپیکر کے کمرے میں کون آ کر بیٹھتا ہوتا تھا اجلاس کے دنوں میں؟ not a senior ranking officer. They all know it. اگر یہ مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات بھی میں ان کو دینے کو تیار ہوں. بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہم بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں, شہیدوں میں انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جی ہم نے سبق سیکھ لیا ہے, 10% غلطی ہماری ہے. میں نے کا الیکشن لڑ رہا تھا 2018 میں, میں حلفاً بتا رہا ہوں جناب اسپیکر آپ کو کہ میرے ایم پی ایس کو اٹھا کر پی ٹی آئی کی جیپوں میں پھینکا گیا تھا. کس نے پھینکا تھا؟ میں ان آفیسرز کے نام لے سکتا ہوں. میں I can name those officers. یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری 10% غلطی تھی, ان کی 100% غلطی تھی. یہ 100% ان بیساکھیوں پر اقتدار میں آئے تھے, اور یہ وجہ تھی کہ 3.5 سال ڈیلیور کرنے کی بجائے ایک ہیلتھ کارڈ کے علاوہ جس میں اتنا بڑا غبن ہوا کہ آج اس کی انکوائریز ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ مجھے یہ ایک کام بتا دیں جو انہوں نے اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے کیا ہو, ہم ان کو شاباش دیں گے. جی بس کنکلوڈ کر لیں, لاسٹ منٹ ہے آپ کا, لاسٹ منٹ ہے جی. اسی لیے چھوڑ گئے تھے نا آپ کو بھائی, اسی لیے چھوڑ گئے تھے, اس طرح نہیں کریں. اور جناب اسپیکر آپ پلیز تشریف رکھیں. آپ مجھ سے مسلسل ٹائم مانگ رہے ہیں کہ آپ کو ڈرون حملے پہ کرنا ہے, لیکن آپ خود ڈرون حملے کر رہے ہیں اسمبلی میں. تشریف رکھیں جناب اسپیکر. ایک اور میں اپنے اس فاضل دوست کی خدمت میں, بس آپ یہ لاسٹ ہے آپ کا, جی آپ کا ٹائم یہ خود بڑھا رہے ہیں. جی اس فاضل دوست کی خدمت میں عرض کر دوں کہ I was the only minister who resigned, اور میں نے ریزائن کر کے ان کو چھوڑا تھا. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ علی محمد خان میرا بھائی آ گیا ہے, مجھے وشواس ہے اس پر کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا. میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا. اس سے پوچھو کہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں میں نے آواز اٹھائی ہے کہ نہیں اٹھائی. اس کو ادھر اپنے یہ بائک پہ کھڑا ہو کر اس بات کی گواہی دے دے کہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں I used to raise my voice. یہ تو بیچارے کسی نہ 3 میں نہ 13 میں وہ جو بول رہا ہے, یہ تو بیچارہ سارا دن فائلیں اٹھا کے پھر رہا ہوتا تھا دفتروں میں. Anyway, let me come back to I'll only take 2 minutes for the... اب آپ کنکلوڈ کر لیں. جی, I will only take 2 minutes for the presidential speech. نہیں, 1 منٹ. جی, میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے, چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو, چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہو, جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, میں یہ کہوں گا, مجھے نہیں پتا, یہ پیپلز پارٹی والے اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کریں گے. کچھ کام انسان ایسے کرتا ہے جو اس کی بخشش کا باعث بن جاتے ہیں. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو گمپٹ میں ان کا انسٹیٹیوٹ ہے, وہ جو انہوں نے بنایا ہے, اور واقعی میں ایک اپنے عزیز ترین دوست, بھائیوں جیسا میرا دوست تھا, اس کی وائف کو اس کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا تھا. ہم وہاں پر گئے. جناب اسپیکر, یقین کریں 1 روپے کی میڈیسن نہیں خریدنی پڑی, اس کا ٹرانسپلانٹ ہوا, اور وہ آج بھی ہنسی خوشی زندہ ہے. کوئی اس طرح کی مثال؟ میں نہیں کہتا کہ یہ سارے کام پیپلز پارٹی نے اچھے کیے ہوں گے, انتہائی غلط کام کیے ہوں گے, انتہائی برے کام کیے ہوں گے, لیکن کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ اس طرح کا ضرور اللہ کی ذات لے لیتی ہے, جس سے اللہ کی ذات کو بہانہ ملے کہ میں اس کی بخشش کر سکوں, میں ان لوگوں کو معاف کر سکوں, ان لوگوں کی مغفرت کر سکوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ سیکٹر ہو, ایجوکیشن سیکٹر ہو, ان دونوں سیکٹرز میں کوشش کرنی چاہیے. پریزیڈنٹ صاحب کی بڑی اچھی تجویز ہے کہ اس ملک میں